جس کی عبادت ہو اسے معبود کہتے ہیں، جو عبادت کا طریقہ سکھائے اسے عبد کہتے ہیں، اور جو عبادت کرے اسے عابد کہتے ہیں۔ معبود اسے کہتے ہیں جو ایک لمحہ بھی بغیر عبادت کے نہ رہا ہو۔ مسجود اسے کہتے ہیں جو ایک لمحہ بھی بغیر سجدے کے نہ رہا ہو۔ ایک شخص نے امام صادق سے آگے سوال کیا، اس نے کہا مولا اللہ کی اول مخلوق کون ہے؟ فرمایا ہم آل محمد۔ اس نے کہا جب تک اللہ آپ کو بنا رہا تھا تب تک اللہ کی عبادت کون کر رہا تھا؟ کسی چیز کو بننے میں وقت درکار ہوتا ہے۔ جب اللہ آپ کو خلق کر رہا تھا بے شک آپ سب سے پہلے ہیں، لیکن جب تک آپ خلق ہو رہے تھے اتنا عرصہ اللہ کی عبادت کس نے کی؟ اگر کسی نے نہیں کی تو پھر وہ معبود کیسا؟ اگر کسی نے اسے سجدہ نہیں کیا پھر وہ مسجود کیسا؟ امام مسکرائے اور امام مسکرا کے فرماتے ہیں نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کا ارادہ ہیں، جب سے اللہ ہے تب سے ارادہ۔ ہم مخلوق توحید بعد میں ہوئے، مشیت توحید ہم پہلے تھے، ہم اللہ کے ارادے میں تھے، اور جب سے وہ تھا تب سے ارادہ تھا، ہم اس کے ارادے میں بھی اس کی عبادت کر رہے تھے۔ اگر اس کا مشیت کو اور اس چیز کو کوئی نہ سمجھا ہو تو اس کی میں ایک اور بڑی بہترین سی مثال پیش کر دیتا ہوں کہ میرا وجود، میرا حصہ، میرا لباس، میرے بدن کو ڈھانپنے کا طریقہ، لیکن یہ جو میں مجلس آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ گفتگو جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ تقریر جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ لفظ جو ہیں یہ کہیں سے میں سن نہیں رہا، کہیں سے پڑھ نہیں رہا، یہ میرے اندر ہے، اندر ہیں اور نظر بھی نہیں آ رہا ہے۔ بڑے سے بڑے میڈیکل کے ماہر کو لے کے آؤ، وہ میرے خون کے خلیے دیکھ سکتا ہے، میری ہڈیوں کی تہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ یہ لفظ نہیں ڈھونڈ سکتا جو میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ لفظ ہیں اندر تو کہاں ہے؟ یہ میری مشیت میں ہے، یہ میرے ارادے میں ہے۔ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں یہ بولوں تو وہ ظاہر ہو جاتے، میں ارادہ کرتا ہوں میں یہ کہوں تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے، بس لفظ ارادے کے محتاج ہے۔ خدا نے کہا یہ میری مشیت میں رہتے تھے، میں ارادہ کرتا تھا یہ ظاہر ہو جاتے تھے، یہ میرے ارادے کی وجہ سے۔ اس کا مطلب ہے جو عبادت کروائے اسے معبود کہتے، توجہ پوری صاحبہ، اور جو عبادت کرے اسے عابد کہتے، جس کی عبادت ہو اسے عبد کہتے۔ اب معبود، عبد، عابد، معبود، عبد، عابد، ایک ہی تصویر میں تینوں چہرے نظر آ گئے۔ مسجد اللہ کی تھی، نماز عبد پڑھا رہا تھا، پیچھے عابد پڑھ رہے تھے، یا ایک شہزادہ اپنے حجرے سے نکلا، وہ عابدوں کی گردنوں سے ہوتا ہوا عبد کی پشت پہ چلا گیا، عبد کی پشت پہ بیٹھ کے اس نے معبود سے پوچھا، اوپر معبود ہے، نیچے عبد ہے، پیچھے عابد ہے، اوپر معبود ہے، نیچے عبد ہے، پیچھے عابد ہے، اب مجھے بتا میں عابدوں میں ہوں، میں عبدوں میں ہوں، یا پھر تو معبود مجھے کوئی اور عہدہ دے گا؟ فرمایا حسین ابھی پوچھ نہ چھوڑنا، میں معبود ہوں، یہ عبد ہے، تو ابا عبداللہ۔ تو اللہ کی عبدیت کا مالک ہے، جو اللہ کی عبدیت کا مالک ہو اسے حسین کہتے ہیں، اور جو اللہ کی عبدیت کی زینت ہو اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ یہ میرا وہ امام ہے جس نے اللہ سے گفتگو کرنے کا طریقہ بتایا، جس نے بتایا ہے کہ اسے جھکنا کیسے ہے، جس نے بتایا ہے کہ اسے سجدہ کرنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے۔ ہم بڑے مطمئن لوگ ہیں، ہم نے اسے امام نہیں بنایا جس نے بتوں کو سجدہ کیا ہو، ہم نے اسے امام بنایا ہے جس کے سجدے پہ وہ ناز کرتا ہو۔ اسے ہماری عبادتوں پہ ناز نہیں، اسے غرور ہے کہ اسے سجاد سجدہ کرتا۔ جس نے سجدے کا طریقہ دیا اسے سید الساجدین کہتے ہیں۔
کتنا نفیس امام تھا جس نے آج تک اپنے جانور کو تازیانہ بھی نہیں مارا تھا. مشیر تھے یہ حسین کے. امام حسین علیہ السلام جس سے مشورہ کرتا تھا اسے سجاد کہتے. اب ایک سطر ہے میرے حلق میں، اگر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، جو پورے اسلام کو تحفظ دے کربلا میں لا کے، اسے حسین کہتے، اور جو پوری کربلا کو تحفظ دے اسے سجاد کہتے. ایک سطر اور پڑھ دیتا ہوں. جو کھلے ہاتھوں سے خیبر کا در اکھاڑے اسے علی کہتے ہیں. جو بدے ہاتھوں سے یزید کا تخت اکھاڑے اسے سجاد کہتے.